بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. عزیز طلباء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 9 سے لے کر کے شعر نمبر 12 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں. تو آئیے ہم آج کے سبق کا سب سے پہلے شعر پڑھتے ہیں. سقطہ ایات الشمس الا لساتہ وصف ولم تقدم علیہ باسم دی. سقطہ ایات الشمس الا لساتہ وصف ولم تقدم علیہ باسم دی. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سقطہ ایات الشمس الا لساتہ، اس کے مسوڑھوں کو جوڑ کر کے اس کے دانتوں کو آفتاب شعاع نے سیراب کیا ہے، سورج کی شعاع نے اس کو سیراب کیا ہے. وصف باسم دی، اس پر صفوف عصمت کو چھڑک دیا گیا ہے. ولم تقدم علیہ، اور محبوبہ نے دانتوں سے کچھ چبایا بھی نہیں ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اس شعر کے اندر اپنی محبوبہ کے دانتوں کی خوبصورتی اور اس کی چمک کو بیان کر رہے ہیں کہ میری محبوبہ کے جو دانت ہیں وہ اتنے روشن اور چمکدار ہیں کہ گویا کہ آفتاب نے اپنی شعاعیں عاریتاً اس کو دے دی ہیں. دانتوں کی چمک کو بیان کیا ہے، اور پھر اس چمک سے جو مسوڑے ہیں اس کو نکالا ہے، اس کی استثناء کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسوڑے جتنے یعنی سیاہی کی طرف مائل ہوں تو وہ اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں. اور جو عصمت کی تخصیص کی ہے، یہ ایک خوبصورت قسم کا عصمت، یہ ایک صفوف ہوتا ہے جو دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عرب میں اس کو عصمت اور پاکستان اور ہندوستان میں اس کو منجن کہا جاتا ہے. الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں. سقط یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعلی ماضی معروف ضربہ یضرب سے بمعنی ہے پلانا. سورہ دہر میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ایاتن جو ہے یہ سورج کی روشنی کو کہا جاتا ہے. لسات جو ہے یہ مسوڑے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مفرد ہے وہ الستو آتی ہے. وصفہ یہ باب افعال سے ماضی مجہول ہے، بمعنی ہے صفوف ملنا، منجن ملنا، دانتوں کو صاف کرنا. اور ولم تقدیم میں تقدیم جو ہے یہ باب ضرب یضرب سے قدم یقدم قدمن، اس کا معنی ہے چبانا. اور تقدیم جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے چبانا. عصمت یہ قسم کا صفوف ہے جو کالے پتھر سے تیار کیا جاتا ہے اور دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں. بوجہ کأن الشمس القت رداءها علیہ نقی اللون لم یتخدد. ووجہ وہ ایسے چہرے کے ساتھ، ایسے صاف چہرے کے ساتھ ہنستی ہے گویا کہ سورج نے اپنی نور کی چادر اس پر ڈال دی ہے. کأن الشمس القت رداءها، گویا کہ سورج نے اپنی چادر اس کو ڈال دی ہے. شاعر اپنے محبوبہ کے چہرے کو اس شعر کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ میرے محبوبہ کا جو چہرہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا صاف اور پاک ہے، کوئی داغ دبا والا نہیں ہے، چمکتا دمکتا چہرہ ہے جیسے کہ سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں. گویا کہ سورج نے اپنی چادر اس کو دے دی ہے اور اس نے وہ اپنے چہرے پر لپٹا دی ہے. وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے. کأن میں ان جو ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم اور رافع الخبر ہے. شمس سورج کو کہا جاتا ہے. القت یہ القا یلقی القاء باب فعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے پھینکنا یا ڈالنا. اور رداء جو ہے وہ چادر کو کہا جاتا ہے. نقی صفائی کو کہا جاتا ہے. نقی بمعنی ہے صاف ستھرا، یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ انقیاء آتی ہے. لون رنگ کو کہا جاتا ہے. اور یتحدد جو ہے یتحدد یہ باب تفاعل سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے جریوں والا ہونا.
تیسرا شعر آج کے سبق کا ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ اِخْتِضَارِهِ بِأَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اپنے ارادے کو پورا کرتا ہوں عند احتضارہ، جب اس کی ضرورت ہو، بِأَوْجَاءَ ایسی اونٹنی کے ساتھ، مرقال جو تیز دوڑنے والی ہے، تروح وتغتدی وہ شام کو چلنے والی ہے اور صبح چلنے والی ہے۔ اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنی اونٹنی کو یعنی اس کی جو جفاکشی ہے اور جفاکشی کو بیان کر رہا ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، کسی کام کو کرنے کی طرف ارادہ کرتا ہوں، تو میں اس ارادے کو پورا کرتا ہوں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں پورا کیسے کرتا ہوں؟ بِأَوْجَاءَ میں ایسی اونٹنی کے ساتھ اس کو پورا کرتا ہوں جو تیز دوڑنے والی ہے اور تروح وتغتدی شام کو چلنے والی ہے اور صبح چلنے والی ہے۔ شام اور صبح چلنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی پابند ہے کہ وہ تھکتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ شام کو چلے تو وہ شام کو چلتی ہے، اور صبح کہیں تو صبح وہ چلتی ہے، ہر وقت چلنے کے لیے سفر پر تیار ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ انکار نہیں کرتی۔ امزی یہ باب افعال سے مضارع کا صیغہ ہے، بمعنی ہے نافذ کرنا، انجام تک پہنچانا۔ ہم جو ہے یہ غم کو کہا جاتا ہے اور ارادے کو بھی ہمن کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ ہمومن آتی ہے، اور اسی کو سورہ یوسف میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا بمعنی ہے ارادہ۔ احتضار باب افتعال کا مصدر ہے، بمعنی ہے حاضر ہونا، اور کہا جاتا ہے احتضار الموت قریب المرگ ہونا، اور کہا جاتا ہے کہ احتضار الہم ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جانا۔ مرادی ترجمہ یہاں پہ ہوگا ارادہ کرنا، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ حتی اذا حضر احدہم الموت، اوجاؤں بمعنی ہے ٹیڑھا، اور یہاں پہ جو اس کی موصوف ہے وہ محذوف ہے۔ عبارت یوں ہوگی کہ ناقتن اوجاؤں ایسی اونٹنی جو ٹیڑھی چلنے والی ہے۔ مرادی ترجمہ اس سے جو ہے نا وہ ناز و نخرے کے ساتھ چلنے والی اونٹنی ہے۔ مرقالن بروزن مفعال مبالغے کا صیغہ ہے، بمعنی ہے درمیانی چال چلنے والی اونٹنی۔ درمیانی چال چلنے سے مراد یہ ہے کہ تیز دوڑنے والی ہے، زیادہ دوڑنے والی ہے۔ تروح راح یروح نصر ینصر سے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے شام کے وقت چلنا، جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تغتدی جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے صبح کے وقت چلنا، جیسے کہ سورہ سبا میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں امون کالواح الایران نسأتها على لاحب کأنه زہر برجدی۔ اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں کہ امون کالواح الایران وہ اونٹنی ٹھوکر کھانے سے محفوظ ہے، کالواح الایران وہ صندوق کے بڑے تختوں کی طرح ہے، نسأتها على لاحب میں نے اس کو ایسے وسیع راستے پر دوڑایا، کأنه زہر برجدی گویا کہ وہ دھاری دار چادر کی پشت کی طرح تھا۔ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اس نے یہاں پر وسیع راستے کو دھاری دار چادر کے سیدھے رخ سے تشبیہ دے کر اپنی جو تجربہ کاری ہے اور راستوں سے واقفیت ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ راستے جب کثیر ہوں اور پتہ نہ چلے، لیکن وہاں پر جانے سے جب انسان پہنچ جاتا ہے اپنے مقام پر، اپنے منزل مقصود تک، اور راستے میں کوئی ٹھوکر نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کا عادی ہے، سفر کرنے میں اس کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی اور وہ بآسانی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر جو ہے شاعر بھی اپنے جو جفاکشی ہے یا اپنے جو اسفار کو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں اتنا تجربہ کار ہوں کہ میں ٹھوکر کھائے بغیر، یا میری جو اونٹنی ہے وہ ٹھوکر کھائے بغیر منزل مقصود تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ امون یہ اس سواری کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ٹھوکر کھانے کا خوف نہ ہو، اس کی جو جمع ہے وہ امون آتی ہے۔ الواح جو ہے یہ تختی کو کہا جاتا ہے، یہ جمع ہے، اس کی جو واحد ہے وہ لوحن آتی ہے، بمعنی ہے
تختی، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورہ آراف میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ایران جو ہے یہ صندوق، بڑے صندوق یا تابوت کو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ اورنن آتی ہے۔ نسوت یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے بابی فتح یفتح سے، اس کا معنی ہے اونٹنی کو دوڑانا، اونٹنی کو کسی راستے پر ڈالنا۔ لاحب کا معنی ہوتا ہے وسیع راستہ، کشادہ راستہ، اسی طرح اس کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کشادہ راستے کو اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ برجت جو ہے یہ داری دار چادر کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم نے 4 اشعار پڑھ لیے، تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔